بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت اور عظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ کار عبادت کو دیکھتا اور آتے جاتے یہاں رک جاتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے کہیں تو اس سے کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبتناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، میں امتحان لوں راہب کا دین کا، اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس سے نجات مل سکے۔ پھر پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیرے آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میرا خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا قطار لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، گونگے، ہر قسم کی بیماری اچھی ہونے لگی۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی اور بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے پہلا کام کرتا تھا اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے محتجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماریوں کو تندرست کرنے لگے۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر کہا، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے ارے سے چھڑوایا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے پلا پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچا کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکے کو دھکا دے۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا
اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، صرف وہاں بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچایا اور سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک کے آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا رب نے مجھے بچایا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدابیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں، اگر تو اسی طرح کرے تو میرے جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھاؤ، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میرے طرف پھینکو اور مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی سر میں لگا، اس نے اپنے ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، تم اس بچے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں پائے، اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے۔ جو ڈر تھا سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھلوا دو، ان میں لکڑیاں بیرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا گھبرائی۔ اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور کہا، اماں کیا کر رہے ہو؟ تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔